أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن ہرگز نہیں، تنالو تم پا سکتے، البر نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو، تحبون تم پسند کرتے ہو، وما اور جو، تنفقو تم خرچ کرو گے، من شیئن کوئی بھی چیز، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی، بھی اسے، علیم جاننے والا ہے۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ ترین چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے، ہرگز ہرگز بھلائی کو نہ پا سکو گے، اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ مائی فیوریٹ ورس، پسندیدہ ترین آیت ہے۔ ہر آیت ہی بہت پسند ہے، اور تبھی تو دل بدلتا ہے اور عمل بدلتا ہے، لیکن یہ آیت تو کیا ہی کہنے۔ نیکی کا درجہ، ہر کوئی چاہتا ہے میں نیک بنوں، لیکن کیسے؟ اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں صرف کرنا، خرچ کرنا، بہترین اللہ کو دینا، زندگی میں سے جوانی اللہ کو دینا، محبوب کی محبت کو پانے کے لیے محبوب ترین چیز دینا، دماغی ذہنی صلاحیتیں مال بنانے، دنیا کمانے میں کھپا کر اپنی کمائی کا کچھ حصہ اللہ کو دینا کافی نہیں ہوگا۔ صلاحیتیں، ذہانتیں اللہ کے دین کے لیے وقف کرنا، تاکہ دین کے حصے میں معاشرے کی تلچٹ نہ آئے۔ لن تنالوا البر، اس کے مفہوم میں شامل جو کچھ ہے سوچئے، غور کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال کو سامنے رکھیے، انہوں نے محبوب ترین اولاد اللہ کی راہ میں پیش کر دی، صرف دین پہ ہماری طرح نہیں لگا دی، چھری پھیر دی ان کے گلے پہ۔ تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، پہنچ ہی نہیں سکتے اس وقت تک جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت عزیز ہیں، بہت محبوب ہیں، بہت پیاری ہیں، جن سے تم محبت کرتے ہو۔ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، وہ جانتا ہے، اسے پتہ ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے کون اس کی راہ میں کیا دیتا ہے، کتنا دیتا ہے، کن حالات میں دیتا ہے، اور اپنی کیسی چیزیں دیتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جن کو محبت ہوتی ہے وہ اس محبت کے دعوے کو سچا کرنے کے لیے اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ 3 پارے ہو گئے ہمارے، اللہ 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 کرتے ہوئے، محبت محبت کا پرچار کرتے ہوئے۔ آج ذرا دل تھام کے بیٹھیے اس آیت کے لیے۔ مادی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں، تو یہاں پر ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے، ہم اپنے دعوی محبت کے ثبوت میں کیا پیش کر سکتے ہیں، کتنے سچے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جب یہ آیات سنی تو ان میں سے ایک آگے بڑھ کر اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزیں خرچ کرنے لگا۔ بے شمار واقعات میں، سارے تو نہیں لیکن کچھ ایک ضرور
آپ سے شیئر کروں گی۔ مشہور واقعہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی مالدار صحابی تھے۔ مسجد کے سامنے ان کا بیرحا نامی ایک کنواں تھا جس کے ارد گرد بہترین باغ تھا۔ اس باغ میں کئی سو کھجور کے درخت تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے باغ میں کبھی کبھی تشریف لے جاتے اور وہاں کے کنویں کا ٹھنڈا پانی بھی پیا کرتے تھے اور بہت ہی خوش ذائقہ پانی تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا تو سب سے زیادہ پیارا یہی باغ ہے، سب سے پیارا مال بھی یہی ہے۔ میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اسے فی سبیل اللہ صدقہ کیا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ مجھے بھلائی عطا فرمائے اور اپنے پاس میرے لیے اسے ذخیرہ کر دے۔ آپ کو اختیار ہے کہ جس طرح اسے چاہیں اسے تقسیم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، فرمانے لگے کہ مسلمانوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا، تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، وہ بھی اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنے چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنے مال میں سے سب سے زیادہ پیارا مال خیبر کا وہ حصہ ہے جو مجھے غنیمت کے طور پر دیا گیا تھا، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے وقف کر دو، اصل کو روک لو اور اس کا پھل وغیرہ صدقہ کر دو، کیونکہ وہ زرعی زمین تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اس آیت کی تلاوت کر کے سوچا کہ مجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پیاری ہے۔ ایک غلام کنیز تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، میں نے اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اب تک میرے دل کا حال یہ ہے کہ اگر اجازت ہو کہ کسی دی ہوئی چیز کو واپس لیا جا سکے تو کم از کم میں اس سے نکاح ضرور کر لوں، لیکن جب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا تو بس دے دیا۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے اپنا بہت پیارا گھوڑا، جانوروں سے بھی لوگوں کو یعنی پیار ہوتا ہے نا، وہ پیارا گھوڑا اللہ کی راہ میں دے دیا، وقف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب لے کر آئے تو آپ نے اس پر انہی کے بیٹے کو سوار کر دیا، تو ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ کہیں میں نے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا ہے اللہ کو پتہ نہیں پسند بھی آیا ہے کہ نہیں، قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں۔ اور ہر پسندیدہ چیز عموماً ہماری یہ کمزوری ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے وقف کر لیتے ہیں، سیکیور کر لیتے ہیں کہ ان کا مستقبل بن جائے گا۔ عام طور پر ہمارا یہی طریقہ ہوتا ہے نا، اعلیٰ ترین چیز بچوں کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے ہی ان کے بچے کو اس پر سوار کیا تو انہیں یہ بات بہت عجیب لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا ہے، یعنی تمہاری نیت قبول ہو چکی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، تم جو بھی خرچ کرو کوئی بھی چیز، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ کوئی اپریشیٹ نہیں بھی کرتا تو نہ کرے، کوئی قدر نہیں کرتا تو نہ کرے، کہیں سے کوئی تعریف نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں، لیکن جس رب کے لیے دیا ہے اور جس کی محبت میں دیا ہے اس رب کو خوش کرنا مقصود ہے، اور اگر وہ مقصود پورا ہو جائے، حاصل ہو جائے تو پھر کسی اور چیز کی پرواہ ہی نہیں۔ محبوب کے لیے محبوب ترین چیز۔ اللہ اکبر! کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ سب سن کے، کس قدر ایمان بڑھ رہا ہے، جذبہ بڑھ رہا ہے۔ یقین مانیں جب میں یہ آیت سن رہی تھی تو میں نے جاب چھوڑی تھی اپنی، بہت ہینڈسم سیلری تھی، ایک نہیں کئی جابز تھی میری، PTCL، PTV، اخبار، سوشل ایکٹیویٹیز،
چارمنگ لائف، دنیا، سب کچھ ٹھکراتے ہوئے ذرا بھی ہمیں نہیں لگتا کہ پتہ نہیں کیا کر دیا، وہ تو دھوکا تھا۔ لیکن جب تفسیر سن رہی تھی تو میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، اور میں یہ سمجھ رہی تھی سب کچھ تو دے آئی ہوں، اب اور کیا دوں یا اللہ۔ وہ مجھے محبوب تھی وہ چیزیں، جاب کمزوری تھی۔ ہم بہنیں جب آپس میں بیٹھتی تھی نا تو ہم ایک دوسرے سے بات کرتی تھی، فلاں یہ جاب کرے گا، فلاں کب تک کرے گا۔ میری بہن کہتی تھی مجھے جاب بالکل پسند نہیں، میں کہتی تھی میں 60 سال کی عمر سے اگر زندہ رہی، بڑی بھی ہو گئی، مجھے ریٹائرمنٹ مل بھی گئی، ریٹائر کر بھی دیا، میں پھر بھی جاب نہیں چھوڑوں گی، کوئی اور پرائیویٹ کرتی رہوں گی۔ اللہ اکبر۔ جب میں گھر آئی، میں نے گھر کو ان لاک کیا، گھر ساز و سامان سے بھرا ہوا، اللہ گواہ رہنا اس وقت یقیناً میرے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی، یہ کیا، سب کچھ تو ادھر ہے، میں نے کیا دیا اللہ کی راہ میں؟ اللہ کی قسم میں نے نیت کر لی اور وہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہاں تک کہ شام کو بچے واپس آئے، میں نے کہا میرا اصل سرمایہ تو یہ ہے، سب سے قیمتی، سب سے عزیز۔ اپنے بچے تو ماں کو بہت ہی پیارے ہوتے ہیں نا، اور میں نے وہ اللہ کی راہ میں دے دیے، اللہ نے قبول کر لیے۔ وہ ابھی تک اللہ کی راہ میں ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ اللہ جی گواہ رہنا، میری زندگی، میری صلاحیتیں، میرا دل، میرا مال، میرے پاس جو کچھ ہے تیرا دیا ہوا ہے، تیری راہ میں آج نیک نیتی کے ساتھ سب کچھ بھی دے دوں تو کم ہے، بس مجھے نیکی دے دینا اللہ، مجھے نیکوں میں شامل کر دینا پلیز اللہ جی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔